بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم کر رہے ہیں کلاس 8 جیوگرافی اردو میڈیم۔ چیپٹر ہے ہمارا 3 ماحولیاتی آلودگی۔ پچھلے ہم نے ٹاپک میں MCQ شارٹ کویشچن کیے تھے، اس میں ہم لانگ کویشچن جو بڑے سوالات ہیں تفصیلی ہیں اس کے ہم سوال کریں گے۔ سب سے پہلا کویشچن، آبی آلودگی کے اسباب اور اثرات بیان کریں۔ اس کا جواب پیج نمبر 32 پر چلتے ہیں ہم۔ آبی آلودگی پانی کی طبعی یا کیمیائی خصوصیات میں غیر ضروری تبدیلی کو آبی آلودگی کہتے ہیں، یعنی پانی کی طبعی یا کیمیکل خصوصیات میں غیر ضروری چیزوں کا شامل ہو جانا آبی آلودگی کہلاتا ہے۔ اس کے باعث انسانی، حیوانی، نباتاتی زندگی کو بری طریقے سے نقصان پہنچتا ہے۔ آج کل پانی کے ذرائع انسانی سرگرمیوں کے باعث بہت تیزی سے آلود ہو رہے ہیں۔ اب آگے ہمارے پاس کچھ اگزامپلیں ہیں آبی آلودگی کا ایک منظر کہ کس طرح پانی میں غیر ضروری مواد، فضلہ جو گھر کا سیویج کا نظام شامل ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک طرح کا نقصان دہ ہے۔ اب اس کے اسباب، آبی آلودگی کی بڑی وجوہات درج ذیل ہیں۔ کیمیائی کھادوں، جراثیم کش اور کیڑے مار ادویات کا استعمال، کاشتکاری کا غیر محفوظ اور غیر مؤثر طریقہ کاشت، گھریلو اور صنعتی فضلے کو تازہ پانی میں پھینکنا، تیزابی بارش، ساحلی علاقوں میں ٹھوس فضلے کا کھلے عام پھینک دینا، بحری جہازوں میں سے تیل کا حادثاتی رساؤ، ہسپتالوں کا فضلہ وغیرہ۔ اب ہم اس کے ایفیکٹس پڑھیں گے، جو اس کے اثرات پڑھتے ہیں۔ آبی آلودگی نہ صرف انسانی زندگی کو متاثر کرتی ہے بلکہ اس کا ہر طرح کی زندگی پر منفی اثر پڑتا ہے۔ یہ ہماری زمین پر حیاتیاتی تنوع بایوڈائیورسٹی میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ آبی آلودگی انسانوں میں پانی سے متعلقہ بیماریوں مثلا ہیضہ، اسہال، ٹائیفائڈ جو بیماریاں بھی لگتی ہیں، جو انسانوں کو ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس جو پینے کے پانی میں شامل ہو جاتا ہے، جو انسان پیتا ہے، جو اس طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں، تیزی اور فروغ دیتی ہیں۔ آلودہ پانی کو استعمال سے پیٹ کی بیماریاں، گردے اور جگر کا نکارہ ہو جانا وغیرہ جیسی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہر سال انسانی آبادی کا ایک بڑا حصہ پانی سے متعلقہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمارا نیکسٹ سوال ہے، زمینی آلودگی کی وجوہات اور اثرات کے بارے میں اسباب کریں۔ اس کے اسباب ہیں جو اثرات ہم نے بیان کرنے ہیں۔ پیج نمبر 33 پہ چلتے ہیں۔ زمینی آلودگی، زمینی اجزاء کی ساخت اور ترکیب میں غیر ضروری طبعی یا کیمیائی تبدیلی جو سطح زمین پر رہنے والے جانداروں پر منفی اثر ڈالے، زمینی آلودگی کہلاتی ہے۔ اس کے اسباب، ماحولیاتی ماہرین کے مطابق زمینی آلودگی کے بڑے اسباب درج ذیل ہیں۔ گھریلو، صنعتی، تجارتی اور ہسپتالوں کے فضلے کا اخراج شامل ہیں۔ زراعت میں جراثیم کش اور کیڑے مار ادویات اور کیمیائی کھادوں کا غیر ضروری استعمال، جنگلات کا کٹاؤ، شہروں کا بغیر منصوبہ بندی کے بڑھنا، غیر محتاط تعمیراتی سرگرمیاں زمین کی آلودگی کے اسباب ہیں۔ اب اثرات، زمینی آلودگی کے اثرات کم گنجان آباد علاقوں کے بجائے زیادہ گنجان آباد دیہی اور شہری علاقوں میں واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ اثرات بڑھتے ہوئے صحت کے مسائل کی صورت میں بالکل واضح ہیں۔ زمینی آلودگی نہ صرف آبی آلودگی کا باعث بنتی ہے بلکہ فضائی آلودگی کی شرح اور شدت میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ ہمارا نیکسٹ سوال ہے، عالمی درجہ حرارت میں اضافہ، گلوبل وارمنگ کی وجوہات اور اثرات کو بیان کریں۔ پیج نمبر 38 پر چلتے ہیں۔ آ چکے ہیں پیج نمبر 38 پر۔ فطری ماحول میں انسان کے مداخلت کے باعث زمین کے مجموعی درجہ حرارت میں رفتہ ہونے والا اضافہ عالمی درجہ حرارت میں اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے۔ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے اسباب، ماحولیاتی ماہرین، فطری ماحول میں انسان کی مداخلت کے باعث ہم نے پڑھ لیا ہے زمین کے مجموعی درجہ حرارت میں رفتہ ہونے والا اضافی گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے۔ ماحولیاتی ماہرین نے عالمی درجہ حرارت میں اضافے کی کئی وجوہات بیان کی ہیں۔ ان کے نزدیک تجارتی، صنعتی، نقل و حمل اور گھریلو سرگرمیوں کے دوران ایندھن کے جلنے کی وجہ سے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کے بعد اوزون تہ میں کمی واقع ہوتی ہے۔ جنگلات میں کمی، زمینی اور آبی آلودگی بھی عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے اہم اسباب ہیں۔ اب عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے اثرات، عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے بعد خشک سالی، سیلاب، گلیشیئرز کے پگھلنے اور سمندری سطح میں اضافے کی وجہ سے قدرتی ماحول پر منفی اثر پڑتا ہے۔ دنیا کے درجہ حرارت کا بڑھ جانا، جانداروں میں طبی مسائل کا بڑھ جانا، جنگلات میں کمی اور بارشوں کے سلسلے میں ہونے والی کمی بیشی بھی عالمی درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے باعث ہے۔ اب اگلا سوال ہے، ہوا کی آلودگی کی وجوہات اور اثرات کی وضاحت کے۔ پیج نمبر 33 پہ چلتے ہیں۔
ایئر پولوشن فضائی آلودگی یعنی ہوا کی آلودگی۔ کڑا ہوائی مختلف گیسوں سے مل کر بنا ہے جنہوں نے ہماری زمین کو غلاف کی مانند گھیرا ہے۔ گیسوں کا یہ غلاف ہمیں سورج سے آنے والی تاب کا شعاؤں کے نقصان دہ اثرات سے محفوظ رکھتا ہے اور ہمارے سیارے کے حرارتی توازن کو بھی برقرار رکھتا ہے جو زندگی کی بقا کے لیے لازم ہے۔ قدرتی اور انسانی مداخلت خطرناک گیسیں، دھواں، خاکی زراعت اور آبی بخارات کے معیاری اجزاء اور بالائے بنفشی شعاؤں کے اثرات میں اضافے کا باعث ہیں۔ اسباب: آج کل فضائی آلودگی کے بڑے اسباب مندرجہ ذیل ہیں: آتش فشانی عمل، جنگلات میں لگنے والی آگ، سمندروں میں سونامی کا آنا، طوفان، صنعتوں کا منصوبہ بندی کے بغیر پھیلاؤ، زرعی مواصلات اور نقل و حمل، جنگلات کا کٹاؤ، ٹھوس فضلے کو غیر محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانا، غیر مؤثر زرعی طریقہ کار، جنگ، سمندری آمد و رفت شامل ہیں۔ اب اس کے اثرات: فضائی آلودگی بنی نوع انسان کے لیے مختلف مشکلات کا باعث بن رہی ہے۔ تیزابی بارش اور اوزون تہہ کی کمی کی وجہ سے طبی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ان میں موتیا، ناک، کان اور گلے میں سوزش، سر درد، الرجی اور دل کی بیماریاں شامل ہیں۔ یہ ہمارا مکمل ہوا۔ ہمارا نیکسٹ ہے شور کی آلودگی کے انسانوں پر اثرات کو بیان کریں۔ پیج نمبر 34۔ شور کی آلودگی، صوتی آلودگی: اونچی آوازوں کا حجم اور رفتار ہماری سماعت کے لیے مشکلات پیدا کرے تو اسے شور کی آلودگی کہا جاتا ہے۔ اسباب: آڈیو اور ویڈیو۔ آڈیو وہ ہوتی ہے جس میں بغیر ویڈیو کو جو چلے، جس سے آواز ہو اسے آڈیو کہتے ہیں۔ ویڈیو جس میں اسکرین میں تصویریں بھی نظر آ رہی ہوں، مووی بھی ہو، آواز بھی ہو تو اسے ویڈیو کہتے ہیں۔ کہ جدید آلات اور گھریلو زندگی میں غیر معیاری آلات کا غیر ضروری اور غیر محتاط استعمال شور کی آلودگی کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک رائے یہ ہے: شور کی آلودگی کی اہم ترین وجوہات میں تجارتی، صنعتی، تعمیراتی سرگرمیوں اور زرعی آمد و رفت میں آلودگی کو کم کرنے کے طریقہ کار پر عمل درآمد نہ کرنا۔ اثرات: موجودہ دور میں شور کی آلودگی کے انسانی صحت پر منفی اثرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان اثرات کو سننے کے مسائل، نیند کی خرابی، سر درد، بلند فشار، بلڈ پریشر کا مسئلہ، خون اور نفسیاتی مسائل میں اضافے کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمارا نیکسٹ سوال ہے آبی اور ہوا کی آلودگی کے حیاتیاتی تنوع پر اثرات کو بیان کریں۔ پیج نمبر 38 پر چلتے ہیں۔ آبی اور فضائی آلودگی کے حیاتیاتی تنوع پر اثرات: ہوائی اور آبی آلودگی کا حیاتیاتی تنوع پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ حیاتیاتی تنوع پر آبی اور ہوائی آلودگی کے اثرات مندرجہ ذیل ہیں۔ سلفر جیسے آلودہ اور بدبودار مواد آلودگاہ جھیلوں اور ندیوں میں تیزابیت میں اضافہ کر دیتے ہیں جس سے مٹی اور درختوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایندھن کی جلنے کے بعد دھوئیں میں موجود پارا اور دیگر دھاتی اجزاء خارج ہو جاتے ہیں اور جو بالآخر جانوروں اور پودوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ انسان بھی کھا لیتے ہیں، جس سے بہت سے طبی مسائل کا سبب بنتے ہیں۔ ہوائی آلودگی کے باعث اکثر یوٹریفیکیشن کا عمل بھی ہوتا ہے، جس سے آبی ذخائر میں نائٹروجن اور دیگر غذائی اجزاء جمع ہو جاتے ہیں۔ آبی ماحولیاتی نظام میں غذائی اجزاء کے ایک حد سے زیادہ بڑھ جانے کے بعد سکائی کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو زندگی اور آکسیجن کو نقصان پہنچاتی ہے۔ انسان سمیت لاکھوں اقسام کی انواع تازہ پانی پر انحصار کرتے ہیں۔ جب کسی علاقے میں تازہ پانی کا قابل ذکر حصہ معدوم ہو جاتا ہے تو جانوروں کی ایک بڑی تعداد مر جاتی ہے۔ بعض اوقات تو پوری نسل ہی صفحاشی سے مٹ جاتی ہے، جس کے باعث اس علاقے کی حیاتیاتی تنوع کم ہو جاتی ہے۔ آبی آلودگی کے باعث پانی زہریلا ہو جاتا ہے جو آبی زندگی کے خاتمہ کا سبب بنتا ہے۔